السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور بھوک پیاس برداشت کرنا اور صبر کرنا، ان ساری چیزوں کا بدلہ اللہ رب العزت نے دو طریقوں سے عطا فرمایا ہمیں۔ جیسے کہ حدیث میں بھی آتا ہے، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت، دوسری اس کے رب سے ملاقات کے وقت۔ افطار کے وقت جو خوشی ہے وہ مغرب کے وقت بھی ہو سکتی ہے جب روزہ افطار کرتے ہیں، اور دوسرا اس سے مراد رمضان المبارک جب ختم ہوتا ہے اور روزے ختم ہو جاتے ہیں تو اس وقت وہ وقت بھی ہم اس افطار سے مراد لے سکتے ہیں۔ اگر ہم وہ وقت مراد لیں تو اس سے پھر عید کا دن مراد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر ان تکلیف بھوک پیاس کو برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ایک خوشی انسان کے لیے اپنے پاس رکھی جب انسان کی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اور دوسری رمضان ختم ہونے کے بعد براہ راست اللہ تعالیٰ نے نقد عطا فرمائی، وہ عید الفطر کی شکل میں عطا فرمائی۔ اب رمضان المبارک کے روزے رکھ کے تکلیف ختم ہو گئی، اجر ہمارا باقی رہ گیا۔ عید الفطر دو خوشیاں ہمارے لیے ہیں، دو اچھی خبریں ہیں، لیکن ناظرین اس کے ساتھ ساتھ دو خطرے بھی ہمارے سامنے ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کی ہم نے، عید کا دن آیا ہمارے لیے، اس کی وجہ سے دو خطرے بھی ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں۔ نمبر ایک، رمضان المبارک کے اندر ہم نے اللہ کی عبادت کی اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹا، اور اللہ تعالیٰ کے انعاماتوں کی ہمارے اوپر بارش ہوئی، جس کو دیکھ کے شیطان کو جلن ہوئی اور حسد ہوا۔ اب کیا ہوگا کہ جب شیطان کو کھولا جائے گا تو وہ وحشی درندوں کی طرح انسانوں کے اوپر ٹوٹیں گے اور انسان کے اعمال برباد کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرا کیا ہے، خوشی کے لمحات میں انسان نافرمانی آسانی سے کر جاتا ہے۔ خوشی کے لمحات میں شیطان کو انسان کو ورگلانے میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ شادی بیاہ خوشیوں کے موقع پر عام دیندار لوگ بھی بے حیائی والے کام عام برداشت کر جاتے ہیں۔ ناچ گانے ہوتے ہیں اور طوائفوں کو بلایا جاتا ہے، اور وہیں پہ ان کی بیٹیاں، ان کی بہنیں، ان کے بیٹے، ان کے چھوٹے بچے، وہ سارے اس ناچ گانے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور سارے لوگ اس کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، صرف کیا ہے خوشی کے لمحے کی وجہ سے، کہ کہتے ہیں کہ یہ کون سی روز روز خوشیاں آتی ہیں۔ تو اب یہ خوشی کے وقت میں اور اوپر سے رمضان المبارک کی عبادت کی وجہ سے شیطان کے حسد کی وجہ سے شیطان کا زور بہت زیادہ بڑھ جائے گا، جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں بہت جلد ہی برباد ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس میں بہت سارے لوگ چاند رات میں ہی اپنی نیکیاں برباد کر جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، ان دو خطروں کی وجہ سے ہی مسلم ممالک کے اندر، مسلم علاقوں کے اندر چاند رات کے اندر سب سے زیادہ گناہ ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ گناہ پورے سال کے اندر 360 دنوں میں سے سب سے زیادہ گناہ اس چاند رات کے اندر ہوتے ہیں مسلمان علاقوں کے اندر۔ تو ناظرین، یہ چاند رات وقت برباد کرنے والی رات نہیں ہے، اس رات کا ہم مقام پہچانیں۔ اس رات کو آسمانوں میں لیلۃ الجائزہ کا نام دیا گیا ہے، انعام کی رات، اور جو انسان کا انعام کا وقت ہوتا ہے وہ انسان کا سب سے حساس اور پیچیدہ وقت ہوتا ہے، اور انسان اس میں جو مانگتا ہے وہ مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ رات اللہ انعام کی رات ہے، اس رات میں انسان اللہ سے جو مانگے گا وہ مل جائے گا، لہٰذا یہ رات ضائع کرنے والی رات نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ جو شخص دو عیدوں کی راتوں میں عبادت کرے گا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں میں عبادت کرے گا، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اس سے مراد فتنے کا وقت بھی ہو سکتا ہے، جب فتنے فساد میں لوگ گرفتار ہو جائیں گے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو رہے ہوں گے، اس وقت اس کے حواس قائم رہیں گے۔ اور اس سے مراد موت کا وقت بھی ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت انسان کا سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، شیطان سب سے زیادہ زور لگاتا ہے انسان کا ایمان ختم کرنے کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی نصیب فرمائیں گے۔ اور اس سے مراد حشر کا میدان بھی ہو سکتا ہے جب سور پھونکا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اور 10 ذی الحجہ، یہ 3 راتیں، عید الفطر کی رات اور 15 شعبان کی رات، ان میں جو عبادت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں، جمعہ کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، رجب کی پہلی رات اور 15 شعبان کی راتیں، یہ 5 راتیں دعاؤں کی قبولیت کی راتیں ہیں۔ اور ناظرین، اگر اس دفعہ رمضان المبارک 30 دنوں کا ہوا تو ہماری جو چاند کی رات ہے وہ جمعے کی رات کو آئے گی، یعنی جمعے کو عید ہوگی اور جمعے کی رات وہ جمعے کی رات بھی ہوگی اور چاند رات بھی ہوگی، جس کی وجہ سے دعا کی قبولیت کے امکانات اور عبادت کا اجر بہت ہی زیادہ بڑھ جائے گا۔ اس لیے اس رات کو ہم ضائع نہ کریں، اس رات کو ہم ضائع نہ کریں، انعام پانے کی رات ہے۔ اور دن کیا ہے، اس دن کے بارے میں ایک لمبی حدیث ہے جس کا آخری ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو اب عید کا دن کتنا قیمتی ہے،
عید کے دن میں اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیجتے ہیں اور وہ فرشتے ساری دنیا میں پھیل کر ہر گلی ہر کوچے ہر راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو انسان اور جنات نہیں سن پاتے پکارتے ہیں کہ اے محمد کی امت اپنے اس کریم رب کی طرف دوڑو جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے اور بڑی بڑی عطائیں فرمانے والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی مزدوری پوری ادا کر دے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری ادا کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہو میں نے ان کو رمضان کے روزے اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت لکھ دی۔ یہ فرشتوں کو خطاب فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ براہ راست انسانوں کو خطاب فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے اس اجتماع میں آخرت کے بارے میں مجھ سے جو سوال کرو گے میں عطا کروں گا، یعنی آخرت کے بارے میں جو بھی مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے آج کے اس اجتماع میں، اور دنیا کے بارے میں جو اللہ مانگو گے سوال کرو گے اس میں تمہاری مصلحت پر غور کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہارے گناہوں کو چھپاتا رہوں گا اور تمہاری لغزشوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں مجرموں اور کافروں کے سامنے تمہیں رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا، اب تم بخشے بخشائے سارے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے۔ فرشتے اجر و ثواب کو دیکھ کے کھل جاتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ ناظرین اجتماع کے وقت جب آپ عید پڑھ کے فارغ ہوتے اس وقت یہ اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، اس وقت ان اعلانات کو سوچنا اور خوشیاں منانا۔ آگے آپ عید پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اس کے کچھ آداب ہیں، سکرین پہ وہ آداب سامنے آپ کے ہیں۔ نمبر 1 عید والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشراق نہیں پڑھا کرتے تھے، عید والے دن کوئی نوافل نہیں ہے، صرف فرائض ادا کرنے ہیں۔ نمبر 2 جسم کی صفائی کرنا، زیر ناف بال وغیرہ کاٹنے کی ضرورت ہے تو وہ کاٹنا، حجامت بنوانا، یہ ساری چیزیں کرنا۔ اس کے بعد ناخن تراشنا بھی سنت ہے۔ عید والے دن مسواک کا اہتمام کرنا یہ بھی سنت ہے، اور غسل کرنا یہ بھی عید والے دن سنت ہے، غسل کرنا، اور اچھے کپڑے پہننا، ہو سکتے تو نئے کپڑے پہنے، نئے کپڑے نہ پہن سکے تو جو آپ کے کپڑوں میں سب سے جو بہترین اور اچھے کپڑے ہیں وہ ان کپڑوں کو انتخاب کرنا، اور عید والے دن خوشبو لگانا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتے تھے کوئی میٹھی چیز کھا کے نکلتے تھے، کھجور کھاتے تھے طاق عدد میں 1 3 5 طاق عدد میں کھجور کھا لیں یا کوئی اور میٹھی چیز کھا کے نکلنا، یہ بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ عیدگاہ کی طرف پیدل چل کے جانا، اگر کوئی مجبوری ہے بیمار ہیں آپ تو پھر سواری پہ جا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ تندرست ہیں تو پھر پیدل جائیں۔ واپسی پہ راستہ بدل کر آنا یہ بھی سنت ہے، اور تکبیرات کہتے ہوئے جانا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید والے دن مسلمانوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے اور خندہ پیشانی سے ملنا، جو مسلمان کے ساتھ مسکرا کر ملتا ہے اس کو اس مسکرانے پہ صدقے کا اجر ملتا ہے۔ اور عید والے دن کوشش کریں ہم بیماروں کی بھی عیادت کر لیں تاکہ بیمار بھی ان خوشیوں میں شامل ہو جائیں۔ حدیث کا مفہوم جو بیمار کی عیادت کرتا ہے صبح کرتا تو شام تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو وہ عیادت کرے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ بڑی سنت ہے اس عید کے اندر کہ اپنے رشتہ داروں سے ملاقات کرنا، قریبی رشتہ داروں سے ملاقات کرنا۔ اب عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نیت کیسے کریں گے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر پیچھے سے امام کے اللہ اکبر، یہ سادہ سے نیت کرنی۔ لمبی نیت کرنے سے بعض اوقات امام صاحب قرات بھی شروع کر دیتے ہیں، تکبیرات رہ جاتی ہیں ہماری، تو صرف ایسی نیت کری 2 رکعت نماز عید الفطر پیچھے سے امام کے اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گا امام صاحب تو آپ بھی اللہ اکبر کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر پہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، امام صاحب قرات کریں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ رکعت مکمل ہوگی۔ اس کے بعد دوسری رکعت میں پہلے امام صاحب سورہ فاتحہ اور سورت پڑھیں گے یعنی قرات کریں گے، اس کے بعد اللہ اکبر تکبیر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کے آپ نے ہاتھ چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، پھر اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دینے ہیں، اب ہاتھ کھلے ہی رکھنے ہیں، اور چوتھی تکبیر پہ بغیر ہاتھ اٹھائے چوتھی تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ اس طریقے سے آپ نے یہ 2 رکعتیں مکمل کرنی ہے، اور آخر میں خطبہ ہوگا، خطبے کو دھیان سے سننا، اور خاص طور پہ جب 2 خطبوں کے درمیان امام صاحب بیٹھتا ہے اس وقت دعا ضرور کرنا، اس وقت قبولیت کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔